اور 20 امت مسلمہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی، امت میں بت پرستی بھی آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین سے نہ جا ملیں، مشرکین میں جا کے مل جائیں گے، واپس سے انہی میں چلے جائیں گے، مسلمان تھے لیکن مشرک ہو جائیں گے۔ اور وَحَتَّى تُعْبَدُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِ الْأَوْثَانِ، اور یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے بت پرستی نہ کرنے لگے، مسلمان بت پرستی کرنے لگے۔ کتنے لوگ ہیں، آپ فلم انڈسٹری کو دیکھیں گے تو آپ کو تعجب ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ کا نام آدمی کا ہوگا خان، لیکن اس کے پاس ہوگا، اس کے پاس ایمان نہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ اپنے گھر سے بت پرستی چلانے والے آپ بتائیے کیسے مسلمان ہیں؟ تو اس طرح کی چیزیں عام ہوں گی۔ اور کتنے مسلمان ہیں جو آج کمپنی میں، سیاست داں آپ دیکھیے، سیاست میں کنسیشن ہے کہ ایک آدمی بت پرستی کر سکتا ہے نا؟ تو سب کو جمع کرنے کے لیے کفر میں جمع ہونا پڑے گا نا؟ اللہ ہدایت دے۔ کتنے سیاست میں آدمی ہوتا ہے، سب لوگوں کو جمع کرنا ہے تو اپنے ایمان کو خرچ کر دیتا ہے، لوگوں کو جیتنے کے لیے ایمان کو قربان کرتا ہے، تو پھر بت پرستی بھی ہو رہی ہے، اس میں بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، اس کے آگے بھی آرتی کر رہا ہے۔ دیکھیے وہ ان کا دین ہے، ان کا وہ کرنا تعجب کی چیز نہیں ہے، یہ کلمہ پڑھتا ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے کہ بتوں کی پوجا نہیں کی جائے گی، تو اسلام اس کو یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ نہ کرے۔ جو کر رہا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو اب یہ اپنے دین پہ نہیں جم رہا ہے، حالانکہ کانسٹیٹیوشن اس کو بتا رہا ہے تو تیرے دین پہ جم، لیکن وہ اپنا دین چھوڑ کے دوسرے کے دین پہ عمل کر رہا ہے، یہ اسلام پہ بھی نہیں ہے۔ تو سیاست دیکھیے آپ، کمپنیوں میں دیکھیے آپ، مسلمان کتنے ہوتے ہیں، کمپنی نئی کمپنی کوئی اس کا تیوہار آ گیا، سب کھڑے ہیں اس کے ساتھ میں، یہ بھی لگا ہوا ہے عبادت میں بتوں کی۔ تو یہ ساری چیزیں عام ہوں گی، امت میں بت پرستی آئے گی۔ اور قبر پرستی تو آپ وہ تو چھوڑ ہی دیجیے، اس کا تذکرہ کبھی اور کریں گے۔ یہاں پر جو تذکرہ ہے وہ بت پرستی ہے، لیکن اوثان اگر آپ دیکھتے ہیں تو اوثان میں قبر بھی آتی ہے، صرف بت نہیں آتے ہیں۔ صنم کو بت کہتے ہیں، صنم بت ہوتا ہے، لیکن وثن بت نہیں، قبر اور پیڑ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، کہا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بننے دے، وثن قبر بھی ہو سکتی ہے۔ تو میری امت کیا کرے گی؟ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانِ، میری امت کے قبیلے کیا کریں گے؟ وثن کی عبادت کریں گے، غیر اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور آج مسلمانوں میں عام ہے، قبروں کی عبادت کرنا عام ہے، اولیاء کی تعظیم کرنا ایمان ہے، لیکن اولیاء کی قبروں کی عبادت کرنا یہ اسلام نہیں ہے، یہ کفر اور شرک ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس حدیث کو امام البخاری، امام مسلم، احمد، ابو داؤد، ترمذی نے روایت کیا ہے، اور الفاظ ترمذی کے ہیں، تو یہ صحیح روایت ہے۔ تو ان احادیث سے یہ علامات قیامت کی معلوم ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ بہت ساری دوسری علامات بھی ہیں، انشاءاللہ مستقل کسی درس میں ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہوش میں آنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قیامت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی، بلکہ موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اللہ رب العالمین دنیا بھر کی جتنے مسلمان ہیں تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں۔ جتنے مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو راحت سے بدل دے، اللہ تعالیٰ ظالم کو سزا دے، اگر ہدایت کے لائق ہے تو ہدایت دے ورنہ سزا دے، اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے مسلمان جتنے بھی حکام ہیں ان کو قوت دے، ان کو سمجھ دے، اور ان کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ مسلمانوں کے لیے حفاظت کا انتظام کر سکیں۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے، ان سے آپس میں دعا ان کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔